ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ کی فاؤنڈیشن، آپ کی فیملی کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو کیسٹ بھیجی جاتی تھی حبیب جاجو صاحب کی شاعری کی. ایکچولی میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اس ٹائم پہ ایگزائل میں تھے، اور میڈم تہمینہ دولتانہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ہم سے رابطہ کیا میرے والد صاحب کے ساتھ کہ میاں شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں جالب صاحب کی کچھ کیسٹس اور کچھ جو بکس ہیں وہ ان تک پہنچائی جائے، تو آپ پلیز ہماری سپورٹ کریں، ہمیں وہ چیزیں ارینج کر دیں. تو پھر میرے والد صاحب نے اور میں گیا تھا جنگ پبلشر کے آفس، اور وہاں پہ ایک ہمارے بٹ صاحب تھے، ان تک ہم نے وہ پہنچائی تھی، پر وہ انہوں نے میڈم تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو دیں، اور پھر وہاں سے یہ لنڈن پہنچی میاں صاحب کے پاس. پھر میاں صاحب نے وہاں پہ اس کو سنا ان نظموں کو جالب صاحب کی، اور اس کو یاد کیا، اور پھر بکس وہاں پہ اس کو پڑھا. اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے، اور پھر انہوں نے وہ نظم جو ہے جالب صاحب کی یہ دستور، جب ان کے اوپر ظلم زیادتی ہوئی، جب وہ مظلوم ہوئے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ جالب صاحب کی شاعری کے ذریعے اپنے جو ہے وہ جدوجہد اپنی جو ہے اپنے حقوق کے لیے انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس کو استعمال کیا. اس ٹائم پہ ان کی حکومت جا چکی تھی، اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھی یہ جالب صاحب کا کلام تو ان کے خلاف لکھا گیا تھا، تو یہ لوگ کس منہ سے اس کو پڑھتے ہیں. تو ہمارا یہ جواب آج بھی یہی ہے کہ یہ تو جالب صاحب کے نظریات کی جیت ہے کہ وہ لوگ بھی آج پڑھنے پر مجبور ہیں کہ جن کے خلاف جالب صاحب نے لکھا تھا. عمر بھائی، ضیاء الحق کا زمانہ، نو ڈاؤٹ وہ صحبتوں کا زمانہ، اس میں مظالم ہوئے. یہ بتائیں کہ اس زمانے میں حبیب جالب صاحب کو کون کون سی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، کون کون سے کیسز ہوئے ان پر؟ 2 کیسز ہوئے جالب صاحب پہ. ایک تو بڑا عجیب و غریب کیس ہوا، جیسے کہ مرزا غالب صاحب پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ جوئے کا ایک الزام لگا تھا. اس طرح جالب صاحب کو بھی جوئے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا. اوکے. اور اس کے بعد ایک اور مقدمہ ہوا جالب صاحب پر کہ جالب صاحب کو یہ کہہ کر گرفتار کر لیا گیا 10 محرم سے پہلے کہ آپ نے 10 محرم کے جلوس پر پتھراؤ کرنا ہے، اور اس میں ایک کسور گردیزی صاحب کو بھی اسی الزام میں گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ وہ فقہ جعفری سے ان کا تعلق تھا. اور ایک واقعہ ان کے ساتھ 1983 میں ہوا جو کہ 8 فروری، اور یہ آدھی گواہی کے حوالے سے میڈم آسمہ جہانگیر صاحبہ جس کو لیڈ کر رہی تھیں اس ٹائم، وہ ان کا نام آسمہ جیلانی صاحبہ ہوتا تھا. تو جالب صاحب اکلوتے مرد تھے جنہوں نے اس پروسیشن میں شمولیت اختیار کی تھی، اور جالب صاحب پر لاٹھی چارج ہوا تھا یہ مال روڈ پر. اقدام قتل کا الزام بھی تھا؟ نہیں، اقدام قتل کا الزام ایوب خان کے دور میں تھا. اچھا. وہ محترمہ فاطمہ جناح کی جب کمپین کر رہے تھے تو اقدام قتل کا جو ہے وہ مقدمہ ان پہ ہوا تھا. ایک باؤ وارث نام کے ہسٹری شیٹر تھے جن کو اس ٹائم کی جو ہے جو ہوتی ہیں ایجنسیز، انہوں نے اس کو کہا تھا کہ بھی آپ جالب صاحب کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ درج کروائیں. وہ یہ تھا کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جالب صاحب آ رہے تھے اور یہ جا رہے تھے کیونکہ ایک محلے کے رہنے والے تھے، تو جالب صاحب نے چھرے کے ساتھ ان کے اوپر ان کو جان سے مار دینے کی نیت سے ان پر حملہ کیا تھا. اور وہ جو قمیض میں دی گئی تھی پروف کے طور پہ، اس کے اوپر جو ہے وہ چھرا اور زخم جو ہے جو ان کو آیا تھا وہ میچ نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے جالب صاحب بعد میں رہا ہو گئے تھے. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شعراء اس وقت کے خاص طور پہ جو شعراء کرام تھے وہ الکوہل کا استعمال کیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جالب صاحب کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جالب صاحب بھی الکوہل استعمال کرتے تھے. جی، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں؟ جی بالکل ہیں، بالکل ہیں. کہ جالب صاحب الکوہل پیتے تھے؟ بالکل پیتے تھے. کیا وہ شاعری لکھنے کے لیے الکوہل پینے کی ضرورت ہوتی ہے یا ویسے وہ عادی ہو چکے تھے؟ کیا تھا؟ یہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ماحول کا ہوتا ہے اثر. سارے شاعر جو ہیں وہ شراب نہیں پیتے ہیں. اس میں کچھ شعراء کرام جو ہیں وہ اس کو عادتاً کرتے ہیں، اور بہت سارے شعراء کرام کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے نامور شعراء کرام ہیں وہ پھر رات. لیکن جالب صاحب کا ہمیشہ یہ تھا کہ وہ دن کے ٹائم اس چیز سے دور رہتے تھے. وہ شام میں یا رات میں جب وہ ان کا آرام کا وقت ہوتا تھا، وہ یا کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو شام کا ہوتا تھا. یہ دن کے ٹائم میں نے ان کو
نہیں سنا ان کے بارے میں، اور نہ میں نے کبھی دیکھا ان کو ایسے کرتے ہیں. گھر لیکن میں ہاں بھی گھر میں کبھی نہیں، گھر میں نہیں. گھر میں تو ٹوٹل مختلف شخصیت تھے. میں وہ گھر میں جب آتے تھے تو ایک تو پہلے تو ان کا گھر میں بہت کم وقت گزرتا تھا، زیادہ وقت تو ان کا باہر ہی گزرا. جب میں نے ہوش سنبھالی اس ٹائم پہ جیل وغیرہ کا جو صحبتوں کا سلسلہ تھا وہ بند ہو چکا تھا. 1988 لائک یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم ہے. ان کا پاسپورٹ بھی اعتزاز حسن صاحب نے، وہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے وہ بحال کر دیا تھا. ان کو باہر جانے کی آزادی ہو گئی تھی. وہ لنڈن بھی گئے پھر اس پاسپورٹ ملنے کے بعد. پورے انہوں نے یورپ میں بھی ٹور کیا، یو اے ای، بنگلہ دیش، انڈیا، امریکہ تک وہ وہاں گئے. مطلب پورا انہوں نے ٹور کیا. جہاں جہاں جالب صاحب کے چاہنے والے تھے وہ سب جگہ گئے، رشیا گئے. مطلب اس طرح سے وہ حالات ان کے بہتر تھے. لیکن ہمارے ساتھ وہ اتنا نہیں گزرا. پھر جب وہ بیمار ہونا شروع ہوئے 90s میں، 1990 سے لے کے 1993 تک ان کا مسلسل یہ ٹائم جو ہے بیماری کا ہے، وہ پھر میں نے ان کو ہاسپٹل میں دیکھا. کون سے مرض میں مبتلا تھے؟ ان کو شوگر تھی، ہائی بلڈ پریشر شوگر تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے لیور کا ایشو شروع ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ چلتے رہے. ٹریٹمنٹس کے جو اخراجات تھے وہ کون دیتا تھا؟ ٹریٹمنٹ کے اخراجات تو جالب صاحب خود بیئر کرتے رہے. اچھا. کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل تھا اس ٹائم پہ، اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر بھی جالب صاحب کے پاس اتنے اس ٹائم وسائل آ چکے تھے. مشاعروں سے ان کو کچھ رقم بھی مل جایا کرتی تھی، وظیفہ ٹائپ، وہ اعزازیہ جس کو کہتے ہیں. اور کچھ جالب صاحب کی اس ٹائم پہ لائک بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو ایوارڈ کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ بھی دیا تھا. تو پیسے اس ٹائم جالب صاحب کے اوپر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے تھے. اب ویسے اور جالب صاحب ویسے بھی فلموں کے گیت بھی بہت لکھتے تھے، اور اس سے بھی ان کی انکم ہوتی تھی. اور وہ اس ٹائم پہ کافی مشہور زمانہ شاعر کے طور پہ فلم انڈسٹری کے اندر آ گئے ہوئے تھے، اور کافی ایوارڈس بھی ان کو ملے تھے. لائک جو نیشنل ایوارڈز ہوتے ہیں، نگار ایوارڈز، گریجویٹ ایوارڈز، اس طرح سے ان کو مل چکے تھے، اور وہ اس سے بھی ان کو انکم جنریٹ ہوتی رہتی تھی. تو بہرحال ان کا جو ٹائم تھا، اور آخری ٹائم جو ہے وہ جنگ پبلشر نے ان کی جو آٹو بایوگرافی جالب بیتی، اس کے ایڈوانس کے اوپر پیسے دے کر ان کو کرامویل ہاسپٹل لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے بھیجا تھا. اٹس ٹینیور آف 1 month. تو لیکن جالب صاحب کی صحت نے اجازت نہیں دیا، وہ کافی ویک تھے، اور اس کو وہ اس لیے آپریٹ نہیں ہو سکتے. ڈاکٹرز نے وہاں پہ کہا تھا کہ اینستھیزیا اگر دیں گے تو جالب صاحب سروائیو نہیں کر سکیں گے، واپس نہیں آ سکیں گے. تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مزید ویٹ کرنا پڑے گا تب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے. تو پھر وہ اخراجات تو جنگ پبلشر جہاں تک دے سکتے تھے ایکسٹرا انہوں نے دے دیے تھے، اور مزید انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا. لہٰذا جالب صاحب کو واپس ڈاکٹر کیونکہ جو ان کے ڈاکٹر تھے کنسلٹنٹ، وہی ان کے ساتھ تھے، ہماری فیملی میں سے تو اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کرامویل اور UK کا ایکسپینس. تو وہ واپس وہ ان کو لے آئے، اور کچھ دن کے بعد جالب صاحب 12 اور 13 مارچ کے درمیانی شب میں ہم سے وقتی طور پہ جو ہے جدا ہو گئے. لیکن اپنے نظریات کی وجہ سے، اپنی جدوجہد کی وجہ سے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. بے شک. اچھا عمر بھائی، شادیاں کتنی کی؟ جالب صاحب کی ایک ہی شادی، اور ان کی چچا کی بیٹی تھیں وہ. اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جالب صاحب شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کافی رسپانسبل جاب ہوتی ہے شادی کرنا. اور جالب صاحب کیونکہ اسٹرگل میں تھے، شاعری کر رہے تھے، اور پھر جو اس ٹائم کے ترقی پسند تحریکوں میں جالب صاحب شامل ہو چکے تھے، اور سیاست میں وہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اس ٹائم پہ شادی ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو بزرگوں کا ایک پریشر تھا کہ آپ نے شادی کرنی ہے اور چچا کی بیٹی سے ہی کرنی ہے، کیونکہ جالب صاحب کے جو چچا تھے ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کی شادی اگر ہو تو جالب صاحب سے ہو. تو اس لیے بزرگ تو تھے، جالب صاحب کے والد صاحب بھی اپنے بھائی کو کہتے تھے کہ بھی یہ تو اس لائق نہیں ہے، یہ تو اس کے تو پتہ نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ آج اس شہر میں ہے، کل نئے شہر میں ہے، تو یہ شادی نہیں نبھا سکے گا. لیکن جالب صاحب نے اپنے بزرگوں کا کہنا مانا، اپنے والد صاحب کا کہنا مانا، چچا کا کہنا مانا، اور شادی کی، اور پھر بعد میں نبھائی. اور پھر بعد میں جالب صاحب نے ملازمت اختیار کر لی مختلف اپنا اخبارات میں،
اور ایک جو تھے انکم ٹیکس کے آفیسر تھے، ان کے ہاں ایک ملازمت شروع کر لی. تو اس طرح سے رسپانسبلٹی ان کے اندر آ گئی. تو جالب صاحب نے جو ہے اپنی وائف کے ساتھ وہ زندگی گزارنا شروع کی. لیکن پھر ان کے آگے وہی چیزیں سامنے جب آنا شروع ہوئیں دوبارہ سے، اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتیاں، وہ محرومیاں جو ہیں، وہ محکوموں کے ساتھ جو زیادتیاں، جو ناانصافیاں جب ان کو دیکھنا شروع کی، تو پھر وہ جالب صاحب نے فکر نہیں کی. پھر جالب صاحب نے کہا، وائف کو کہا کہ بھی تمہارا اللہ وارث ہے، میرا یہ کام ہے کلمہ حق بلند کرنا، مجھے اسی لیے بھیجا گیا، میں اس بات سے اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. اچھا، جو آپ کی دادی تھی اور جالب صاحب کی اہلیہ، وہ شکوہ وغیرہ کرتی تھیں جالب صاحب کے بارے میں یا خوش تھیں؟ دیکھیں، میری دادی بڑی سادہ لو خاتون تھی، اور وہ بڑوں کے کہنے پہ جو انہوں نے جو رشتہ کر دیا تھا، جیسے ہوتا ہے فیملیز کے اندر، انہوں نے صبر شکر کر کے اور اپنی زندگی ان کے ساتھ جیسے وہ لے کے چل رہے تھے والدہ دادی کو، تو وہ اس طرح سے انہوں نے صبر شکر کر کے گزارنا